کئی بچے بہت ضدی ہوتے جاتے ہیں، والدین کی بات نہیں مانتے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے بات کرتے ہیں اور پیرنٹس کو غصہ دکھاتے ہیں اور ماں کے ساتھ زیادہ ہی بدتمیزی کرتے ہیں اور ان کا بیہیویئر روز بروز بگڑتا ہی جاتا ہے اور آپس میں بہن بھائیوں کے ساتھ بھی لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے بھی یہ کچھ کر رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ بینگ اے مدر، بینگ اے پیرنٹ، آپ بھی یہ 6 غلطیاں کہیں نہ کہیں کر رہے ہیں جو آپ انجانے میں کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ ڈیلی بیسس پہ ان غلطیوں کو ریپیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور پیرنٹس کی انہی غلطیوں کی وجہ سے بچے ڈھیٹ، بدتمیز، ضدی ہو جاتے ہیں۔ تو آج کے ولاگ میں ڈسکس کروں گی آپ کی وہ 6 غلطیاں جو بینگ اے پیرنٹ، بینگ اے مدر آپ کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے آپ کے ڈھیٹ، بدتمیز اور بدزبان ہو جاتے ہیں اور یہ غلطیاں بہت بری طرح بچوں پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں۔ ایک ایک کر کے سبھی پوائنٹس کے بارے میں ہم بات کریں گے، ان کو ڈسکس کریں گے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا ولاگ۔ السلام علیکم، مائی نیم از علیزہ، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کے فضل سے اور آپ کی دعاؤں کے ساتھ۔ چلتے ہیں اپنے آج کے ولاگ کی طرف، اپنے ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ولاگ سٹارٹ ہو رہا ہے کچن کے کاموں سے۔ آج جو روٹین وائز کھانا بن رہا ہوتا ہے اس کی تیاری میں کر رہی ہوں اور چلتے ہیں آپ اپنے ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے بچوں سے عمر کے حساب سے غلط توقعات کا وابستہ کرنا۔ کبھی کبھی والدین بچے سے ایسی باتیں کروانے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کی عمر کے حساب سے جو بہت مختلف ہوتی ہیں، پر ہم لوگ ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم یہ چیز سوچ رہے ہیں تو بچے اس چیز کو فالو کریں، اس چیز کو مانیں۔ بہت سے پیرنٹس جانے انجانے میں بچوں سے وہ توقعات وابستہ کر لیتے ہیں جو ان کی عمر کے حساب سے بہت زیادہ ہوتی ہیں، حالانکہ ان کی عمر کم ہوتی ہے لیکن ہماری توقعات ان کی عمر سے زیادہ ہوتی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اسی ایج میں ہر وہ کام کر لے جو ہم چاہتے ہیں۔ بہت سی مائیں اپنے بچوں سے ایسی توقعات رکھتی ہے جو ان کی عمر، ان کی مینٹلی گروتھ کے حساب سے نہیں ہوتی۔ فار ایگزامپل جیسے 3 یا 4 سال کا بچہ ہے، آپ اسے کہیں کہ وہ خاموش رہے، وہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے، گھر میں میس نہ کریٹ کرے، تو یہ آپ کی توقعات غلط ہیں۔ یا اس سے بڑا جیسے بچہ ہے، جیسے 8 سال، 10 سال، 12 سال کا، وہ کوئی کام نہیں کرتا تو آپ اسے کہیں کہ ہم تمہاری ایج میں یہ کرتے تھے، ہم اس طرح کرتے تھے، میں نے تو تمہاری ایج میں سارے کام کر لیے تھے۔ یا اسے کوئی کام ٹھیک نہیں ہوتا یا وہ بھول جاتا ہے تو یہ سب اس کی گروتھ کا حصہ ہے۔ لیکن اگر ماں باپ اسے بدتمیز یا کم عقل کہیں گے تو اس طرح بچہ آپ سے بدتمیزی بھی کرے گا اور کم اعتمادی کی طرف بھی جائے گا۔ اس طرح بچے ضدی ہونے لگتے ہیں اور وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ بچے چڑچڑے بھی ہو جاتے ہیں اور اس کا سلوشن یہ ہے کہ بچوں کو ان کی عمر کے حساب سے کام دیں۔ بہت سی مائیں اپنی بیٹیوں سے ایکسپیکٹیشن رکھتی ہیں کہ میں تو تمہاری عمر میں اتنا کام کر لیتی تھی پر تم میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کرتی۔ دیکھیں آپ کے گھر کا ماحول اور آپ کے گھر کے حالات ڈیفرنٹ تھے، آپ ڈیفرنٹ طریقے سے کام کرتے تھے، لیکن آپ کے بچے جو ہیں ان کو آپ نے پالا ہے، آپ کے گھر کے حالات مختلف ہیں، آپ کے گھر کا ماحول مختلف ہے۔ دیکھیں آج کل ماحول بالکل ڈیفرنٹ ہے، آج کل کے بچے آج کل کے حساب سے ہی کام کرتے ہیں، تو پلیز اپنے بچوں کے ساتھ یہ دوڑ نہ لگائیں، یہ مقابلہ بازی نہ کریں۔ ہم اس ایج میں یہ کام کرتے تھے تو ہمارے بچوں کو بھی یہ کام کرنے آنے چاہیے۔ آپ اپنے گھر کے ماحول کے حساب سے کام کرتے تھے لیکن آپ کے بچے اس حساب سے کام کرتے جس ماحول کی آپ نے ان کو عادت ڈالی ہے۔ ہمارا پوائنٹ نمبر 2 ہے بچوں سے تعریف سے زیادہ تنقید کرنا۔ بہت سی ماؤں کا سارا دن میں یہ پیٹرن بن جاتا ہے کہ وہ اپنے بچے کی سارا دن میں کوئی بھی تعریف نہیں کرتی، بلکہ انہیں بات بات پہ روکا ٹوکی کرتی ہیں، ان کو غلط الفاظ سے بلاتی ہیں، ان کو غلط باتیں کرتی ہیں اور ان پر تنقید بھی کرتی ہیں اور ان کے نیگیٹو پوائنٹ کو ہی ہائی لائٹ کرتی ہیں بجائے یہ کہ ان کے پازیٹیو پوائنٹ کو بھی ہائی لائٹ کریں۔ اکثر مائیں اپنے بچوں کو کہہ رہی ہوتی تم یہ نہ کرو، تم وہ نہ کرو، تم دیر سے اٹھتے، تم رات کو دیر تک جاگتے رہتے ہو، تم ٹائم پہ نہیں سوتے، یہ کام غلط کر دیا، وہ کام غلط کر دیا۔ اس طرح کے جملے جو تنقید پر مبنی ہوتے ہیں۔ ہمارے نفسیات بتاتے ہیں کہ مستقل تنقید آپ کے بچوں کے ذہن میں ایک خاص قسم کا پیٹرن پیدا کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ مستقل منفی کیفیت میں ہی رہتا ہے، اور جب بچہ ہر وقت نیگیٹیوٹی میں رہتا ہے تو وہ ضدی اور بدتمیز اور چڑچڑا ہو جاتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ آپ نے بچے کی سچویشن کو کس طرح ہینڈل کرنا اور اس کا سلوشن کیا ہے۔ دیکھیں آپ کے بچے کے جو بھی اچھے بیہیویئر ہیں، جو بھی اس میں اچھی بات ہے، جو بھی اس کے گڈ پوائنٹ ہے، آپ نے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے۔ آپ نے ان کو چن چن کے اپنے بچے کو اپریشیٹ کرنا ہے، ان باتوں کو دہرانا ہے اس کے سامنے کہ تم نے یہ کام بہت اچھا کیا، تم نے آج میری بہت مدد کی، تم نے آج میرے سارے کام کر دیے، تم نے آج میری بات مانی ہے۔ وجہ بے وجہ اس کو ہگ کریں، اس کو کس کریں تاکہ اس کو محسوس ہو کہ میں صرف منفی باتوں میں نہیں، میرے پہ پازیٹیو پوائنٹ بھی ہیں۔ یعنی آپ نے تنقید کم سے کم کرنی ہے اور تعریف زیادہ سے زیادہ کرنی ہے۔ آپ نے جب بھی بچہ کوئی کام کرے اس کے اچھے کام کی تعریف کر دیں اور جب کوئی غلط کام کرے تو اسے پیار سے سمجھائیں، اس کو بے وجہ تنقید کا نشانہ نہ بنائیں۔
اسے کہانیوں کے ذریعے سمجھائے، ڈنڈا لے کر بچے کے اوپر نہ چڑھیں۔ اگر آپ بچے کے کسی اچھی کام پہ اس کو اپریشیٹ کریں گے تو وہ اچھا کام بار بار کرے گا، لیکن جب آپ اس کو غلط کام پہ بار بار اس کو ٹارچر کریں گے، اس کو بار بار غلط بات سنائیں گے تو وہ غلط کام بھی بار بار کرے گا۔ اپنے تیسرے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، جو کہ یہ ہے کہ بچوں کو بغیر سنے سمجھے ان کو آرڈر نہ دیں، کہ آپ اپنے بچے کی بات نہ سنیں اور اس کی بات سنے بغیر ہی اس پہ اپنا حکم صادر کر دینا۔ اکثر بچہ جب کسی کی شکایت لے کے آتا ہے تو پیرنٹس اس کی بات ہی نہیں سنتے اور اس کو الٹا ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم نے ہی ایسا کیا ہوگا، تم ہی ایسے ہو، تم ہی یہ سب کچھ کرتے ہو۔ اکثر پیرنٹس جو اپنے بچے کی بات سنتے ہی نہیں ہیں، اس کی سنے بغیر ہی اس کو قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں، اس کو ہی بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم نے کچھ کیا ہوگا، تمہاری ہی کوئی غلطی ہوگی۔ اس طرح کا بیہیویئر کرنے سے بچہ ڈر سہم بھی جاتا ہے اور چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے، میری تو بات ہی نہیں سنی جاتی، وہ چپ ہو جاتا ہے۔ آپ یہ بات سمجھیں کہ آپ کی بات اگر مکمل سنے بغیر ہی آپ کو کوئی روکتے ٹوکتے اور آپ پہ اپنی باتیں سنانا شروع کر دے تو آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ یہی کنڈیشن ہمارے بچوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ تو آپ کو یہ سب باتیں اچھی نہیں لگے گی، آپ کو غصہ آئے گا، آپ چڑچڑے ہوں گے، آپ بدتمیز ہو جائیں گے۔ یہ سیم کنڈیشن بچوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، وہ بھی اسی فیز سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ بچے کو احساس اہمیت دلائیں، اس کو یہ فیل کرائیں کہ آپ کی بات کی بھی اہمیت ہے، کہ آپ کی بات بھی امپورٹنس رکھتی ہے۔ پہلے بچے کی بات کو مکمل سنیں، غور سے سنیں اور پھر اس کی بات کا جواب دیں۔ مکمل برداشت کے ساتھ اپنے بچے کی بات سنیں۔ اگر آپ اس کے ساتھ چڑچڑے ہوں گے نا تو آگے جا کے وہ بھی الٹا زیادہ آپ سے ڈبل چڑچڑا ہو جائے گا، وہ بھی آپ کی بات نہیں سنے گا۔ وہی سیم حرکت آپ کے ساتھ بھی کرے گا، آپ کی بات بھی پوری سنے بغیر ہی آدھی بات پہ ہی آپ کو جواب دے دے گا۔ اپنے سے بڑے جو بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی وہ ویسا ہی کرے گا، ان کی بھی بات سنے بغیر ہی جواب دے دے گا۔ پھر آپ کہیں گے کہ بچہ بدتمیز ہو گیا، ضدی ہو گیا۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے کہ بچوں کو موبائل کے ذریعے خاموش کروانا۔ جب بچہ کوئی غلطی کر رہا ہو، شرارت کر رہا ہو یا بہن بھائیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر رہا ہو یا ان کے ساتھ مل کر شور مچا رہا ہو تو آپ اس کو موبائل دیتے ہیں کہ یہ لو پکڑو اور جاؤ ایک کونے میں بیٹھ جاؤ۔ موبائل دینے سے یہ ہوتا ہے کہ بچے فوراً خاموش ہو جاتے ہیں، وہ شرارتیں کرنا بند کر دیتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں اور خاموشی سے جا کے موبائل لے کے کونے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ بچے کھانا بھی کھا لیں گے، وہ یہ سوچ سمجھ لیتے ہیں کہ جب بھی کوئی بات ہوگی، کوئی بھی مسئلہ ہوگا، بس میں نے موبائل لے کے سائڈ پہ بیٹھ جانا، اس سے میرا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کو بس یہ ہوگا کہ مجھے موبائل چاہیے اور ایک کونا چاہیے جس میں میں خاموشی سے بیٹھ جاؤں۔ جب ماں باپ یہ سب کرتے ہیں نا تو بچے بھی ان کے ساتھ ڈی اٹیچ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بچے بھی پھر نا اس طرح سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں بھی کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم بس ایک کونے میں بیٹھ جائیں، ہمیں موبائل چاہیے، ہمیں بھی کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے جذبات کو کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، بس ہمیں موبائل مل گیا تو سب ٹھیک ہے۔ ایسے ہی جب بچے بڑے ہوتے ہیں نا تو ان کی زندگی میں کوئی بھی مسئلے مسائل آتے ہیں تو وہ پھر کسی کے ساتھ بھی ڈسکس نہیں کرتے۔ آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی، آپ بچے کے ساتھ کنیکٹ ہوں، اس کو کوالٹی ٹائم دیں 15-20 منٹ کا، اس کی بات کو سنیں، اس کی بات کو سمجھیں اور اس کی ہر بات میں اس کی رہنمائی بھی کریں۔ اگر آپ ہر وقت بچے کو موبائل کے ساتھ ہی کنیکٹ رکھیں گے نا تو ایک وقت آئے گا جب آپ کو ان کی ضرورت ہوگی تو وہ پھر آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، وہ موبائل کے ساتھ ہی کنیکٹ رہیں گے۔ ریسرچز کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ بہت سے ٹین ایجز کے جو پیرنٹس ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بچے ہمیں ٹائم نہیں دیتے، وہ ہر وقت موبائل میں ہی لگے رہتے۔ ظاہری بات ہے جیسے ہی آپ نے ان کو عادت ڈال دیا وہ اسی حساب سے ہی چل رہے ہیں۔ جب وہ اپنی بات کہنا چاہتے تھے، اپنا آپ کچھ بتانا چاہتے تھے، آپ کو سمجھانا چاہتے تھے تو تب آپ نے ان کو موبائل دے دیا کہ یہ لو موبائل اور جا کے کونے میں بیٹھ جاؤ، تو اس سیم وہی والا بیہیویئر وہ آپ کے ساتھ بھی کر رہے ہیں۔ ہمارا پوائنٹ نمبر 5 ہے کہ والدین کا اپنے بچوں کے ساتھ غصے سے بات کرنا، نرمی کے بجائے سختی سے ہدایت کرنا۔ علم نفسیات بتاتے ہیں کہ غصے میں دی گئی ہدایت یا کوئی بھی بات بچے کے سب سے پہلے جا کے دماغ کا دروازہ بند کر دیتی ہے، کہ دماغ میں جانے سے پہلے ہی باہر سے ہی دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ کو غصے میں نصیحت کرتے ہیں نا تو جو اس کے 5 سینسز ہیں جس سے وہ دنیا سے کنیکٹ ہوتا ہے وہ ایک پل میں ہی بند ہو جاتے ہیں، وہ 5 سینسز وہیں پہ فریز ہو جاتے ہیں۔ جب وہ فریز ہو جاتے ہیں نا تو جو آپ اس کو انفارمیشن دے رہے ہیں وہ اس کے مائنڈ تک پہنچ ہی نہیں پاتی۔ جو ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ نا بچے کو غصے کے ذریعے، سختی کے ذریعے سیدھا کریے جائے تو وہ ناممکن ہے، وہ یہ غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ بچے کبھی بھی غصے کی حالت میں دی گئی ہدایت پہ عمل نہیں کرتے، بلکہ آپ نے اگر اس کو کوئی ہدایت دینی ہے اس کو پیار سے پاس بلائیں، اس کو سمجھائیں اور پھر اس کو اپنا جو بھی آپ کی بات آپ اس کو کریں تو دیکھیں وہ آپ کی بات کیسے مانے گا، کیونکہ غصے میں دی گئی کوئی بھی بات ہو، چھوٹی سے چھوٹی بھی ہو، بچہ اس پہ کبھی عمل نہیں کرے گا، لیکن اگر آپ اس کو وہی بات پیار سے محبت سے سمجھائیں گے تو وہ بات آپ کی مانے گا بھی اور آگے سے وہ کام کرنے سے منع بھی ہوگا، وہ اس چیز کو دوبارہ دہرائے گا بھی نہیں۔ جیسے بچے اگر میں والدین کو لڑتا جھگڑتا دیکھتے ہیں یا بہن بھائیوں کو دیکھتے ہیں تو پھر وہی کچھ وہ بھی خود ہی دہراتے ہیں، وہ بھی اسی عمل سے گزرتے ہیں، جیسے بچہ خوفزدہ ہو جاتا ہے اور اس کا سیلف اسٹیم لیول بھی بہت سلو ہو جاتا ہے۔
اس کے اندر اعتماد بھی کم ہونے لگ جاتا ہے، اور بہت سارے سائیکالوجی ایشو بھی آتے ہیں جو صرف ماں باپ کا جھگڑا دیکھتے رہنے کی وجہ سے آتے ہیں۔ اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ دیکھیں جو بھی اختلافات ہو اپنے اپنے کمرے میں کریں ڈسکس، اس کو وہیں تک رہنے دیں، بچوں کے سامنے اپنے اختلافات کو نہ لے کے آئیں، کیونکہ جب آپ بچوں کے سامنے اپنے اختلافات کو ڈسکس کریں گے نا تو بچے بھی اپنے مائنڈ پہ اس چیز کو ہیوی کریں گے۔ اس لیے آپ نے اس چیز سے بالکل پرہیز کرنا ہے، اپنے بچوں کے سامنے اپنے اختلافات کو نہیں رکھنا، بلکہ ایک بند کمرے میں بیٹھ کے اپنے جو بھی آپ کے معاملات ہیں آپ نے ان کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو میں کوئی بھی پوائنٹ آپ کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔